الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو سلوات بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے خداوند عالم ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے اور جتنی آپ کی ذہنی قلبی دعائیں ہیں مالک کسی کا دامن مراد خالی نہ لے. عزاداروں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرمائے. ایک سلام دوبارہ ذہن اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے جی میں بات کروں. میں روزانہ جو گزارشات کر رہا ہوں وہ ذات نبوت کے حوالے سے ہے. اللہ نے اس نبی کا تعارف جس انداز میں کروایا ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ صرف نبی کا تعارف نہیں کرانا اپنا تعارف اس نبی کے وسیلے سے. باخبر چہرے میرے سامنے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہوتے ہیں. کلچر یہی ہے کہ ہم جب تعارف کسی چھوٹے کا کرواتے ہیں تو بڑے کے حوالے سے یہاں اخیر ہو گئی. کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ نبی ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے. وہ کہہ رہے اللہ وہ ہے یعنی مقام سید الانبیاء دیکھیں. اچھی تسکین ملے گی اس فکرے سے آپ کو. تسکین شاہ جی بسم اللہ. کہ جب چادر میں یہ پنجتن جمع ہو جاتے ہیں نا اس میں وہ نبی بھی بیٹھا ہے جس کے حوالے سے اللہ تعارف اپنا کرواتا ہے. لیکن جب پنجتن کا تعارف مانگا گیا تو نبی کی موجودگی میں خدا کہہ رہا ہے ہم فاطمہ. یہ فاطمہ ہے, یہ اس کے بچے ہیں, یہ اس کا بابا ہے, یہ اس کا شوہر ہے. بریڈ فورڈ والوں کیا لطف لیں گے آپ. محسوس یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں پہ اس خاندان کا تعارف ہی فاطمہ. آپ زندہ و سلامت رہے. مرکز پنجتن, اور یہ مرکز پنجتن کہنا ذوق ہے. محفل میں کوئی ایک سردار ہو نا وی آئی پی ہو تو بندے آسانی سے بات کر لیتے ہیں. قبیلہ ہی سرداروں کا. مسلمانوں کا کوئی مسلک ایسا نہیں
جو حضور کو سید الانبیاء میں سمجھتا ہوں. میں بالکل سارے مسالک کو سامنے رکھتے رکھا، جو اسے اپنے جیسا کہتے ہیں وہ بھی سید نبیوں کا سمجھتے ہیں. حد ہو گئی. جسے پیغمبروں کا سردار کہا جاتا ہے اسے بندے آسانی سے کہہ دیتے ہیں بس اللہ جسے چاہے تبلیغ کے لیے متعارف کرتا ہے. ابھی کوئی خاص فرق نہیں. میں نے کل بھی میرے خالد ناجی صاحب قبلہ کے حوالے سے بات علامہ حضرت سے ایک بڑی سادہ سادہ سی وہ مثالیں دیتے. قرآن میں کہ چھپڑ سمجھتے ہو؟ بڑی بات ہے. وہ فرماتے تھے کہ وہ ڈڈو ڈڈی بیٹھے ہوئے تھے، مینڈک مینڈکی. آپ پتہ نہیں یہاں کی علماء میں آپ کیا کہتے ہیں، چلو ڈڈو سمجھتے تو ہیں، مینڈک سمجھتے ہیں. وہ مینڈک مینڈکی چھپڑ کے نارے بیٹھے، ان کی وہ چھوٹی بچی ڈڈنی، اس نے کہا اماں ایک بات بتا. کیا اماں ایک بات بتا، یہ حور کیا ہوتی ہے؟ اس کی اماں نے کہا بتانا کسی کو لوگوں کا شک مجھ پہ. لیکن اس نے کہا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا تیسرا جمعہ یہ مسجد والا مولوی کہتا ہے نیکی کرو اللہ حورے دے گا. ہم ہی ہیں. ایسا فرمایا کرتے تھے مسلمانوں اتنا سوچ لو، کہاں چھپڑ کی ڈڈی، کہاں جنت کی حور، کہاں یہ بد شکل مولوی، کہاں محمد کا نور. میرا خیال ہے بات کرتے ہوئے بندے کو کچھ تو خیال رکھنا چاہیے. لیکن ریٹن جو عقائد ہے نا اسلامیان کے، اس میں یہ موجود ہے کہ وہ حضور کو اپنے جیسا کہنے والے بھی. ربیع الاول کے مہینہ میں نا ہمارے مسلمانوں میں غالب اکثریت جو ہوتی ہے وہ میلاد والوں کی ہوتی ہے. اب جو پیورلی اللہ والے ہیں انہوں نے بھی حصہ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ میلاد سے لا تو کروا نہیں سکتے. پھر وہ کیا لکھتے ہیں امام الانبیاء کانفرنس. امام الانبیاء کے کیا مطلب ہے؟ نبیوں کا امام. پیغمبروں کا سردار. دوسری طرف اس کی جو سالگرہ مناتے ہیں انہیں وہ دائرہ اسلام سے نکالنے میں بڑی تعداد ہے. میلاد النبی، میلاد بیسیکلی عربی کا لفظ ہے. پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں یہ حضور کے حوالے سے باتیں زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی بالکل بٹھا دی گئی کہ یہ خوش ہوتے ہیں تو علی علی کر لیتے ہیں، کیا کریں، دکھی ہوتے ہیں تو حسین حسین کر لیتے ہیں. نبی سے ان کا تعلق ہی نہیں. بسم اللہ جی. یہ نبی سے واقف ہی نہیں. ان کی مجلس میں نبی کی بات کر کے دیکھو چپ ہو جائے. آپ چپ ہیں نا؟ غلط فہمیاں لوگوں کی غلط فہمی ہی ہونی چاہیے. اور ماشاء اللہ روزانہ آپ یہ گزارشات میری سن رہے ہیں. میلاد جو ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں تو تاکہ اہل سنت بھائی، کیونکہ بھائی ہمارے ہم صرف لفظوں کی حد تک نہیں کہتے، ہم واقعی بھائی سمجھتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کے دور میں جب ہمیں شرعی گالی دی گئی تھی، شرعی گالی، کافر کافر شیعہ. تھوڑے عرصے بعد اس نعرے سے بندے گھبرانے لگ گئے کیونکہ اس نعرے میں بھی جی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ شیعہ جو ہے یہ اس نعرے کو قبول کر لیں.
میں نے کہا آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ کہنے لگے میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ شیعہ جو ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا عجیب عجیب باتیں آپ سے، کہنے لگے نہیں بتائیں مجھے۔ میں نے کہا وجہ کیا، آپ کو کیوں یہ کہنا پڑا کہ شیعہ کس شے سے بنتے ہیں؟ کہنے لگے شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کافر، ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا۔ شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ میں مختلف قسم کی بات کرتا ہوں، روٹین کے واقعات تو آپ کے ذہنوں میں یا آپ نے اسٹڈی کیا ہوا یا بزرگ علماء سے سنا ہے، میں سادہ سادہ پیغام میں بات کرتا ہوں۔ کہنے لگے آپ نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ میں نے کہا قبلہ اصل میں جب آپ نے ہمیں کافر کہا نا، ہم نے مسلح بچھا دی۔ لیکن کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم نے مسلح بچھا کے مالک سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے مولویوں کی نظر میں ابو طالب کا۔ میرے ساتھ سہمت اور انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان۔ تمہارے مولوی یزید کو امت میں سے تو نہیں نکال رہے؟ جب یہ وجد میں آتے ہیں نا، حضور نے اپنی امت بخشوا لی تھی، ان کے ذہن میں یزید ہوتا ہے۔ بہرحال شرعی گالی شیعہ قوم کو دی، جہاں جہاں پاکستانی ہے انہوں نے ماڑا چنگا حصہ ضرور ڈالا تھا اس میں۔ میرے خیال آپ تائید کر دیں گے۔ ایک کم از کم مجھے یہاں کے کلچر کا نہیں پتا، ہمارے ملک میں ماڑے سے ماڑے بندے کو بھی کوئی گالی دے نا، وہ جواب ضرور دے۔ تو ہمیں کافر کہنے والوں کی تو خوراک بکری تھی، لیکن کوئی بندہ بزرگ کا بھائی میرے بیٹھے کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ جب ہمیں کافر کہا گیا رد عمل کے طور پہ شیعوں نے بھی کسی کو کافر کہا۔ میں کوئی بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی میری بات کی تردید کرنے کی پوزیشن میں ہے تو کرے۔ چلو میں اہم نہیں ہوں، لیکن جس جگہ پہ بیٹھا ہوں اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے میری جان۔ رد عمل کے طور پہ ہم نے اب یہیں پھر بیٹھ جائیں، ڈیوٹی پوری دے متوجہ ہے سرکار؟ ہم نے رد عمل کے طور پہ کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، کسی خطیب نے، کسی شیعہ عالم نے، کسی شیعہ واعظ نے، ذاکر نے، بلکہ مراجع تک چلے جائیں کسی نے تحریراً تقریراً کسی کو کافر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، اور جب بڑا بھائی چھوٹے کو گالی دے نا اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو بڑے کو خود ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے۔ زحمت فرمائے بولے میرے سے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ سرکار۔ ہاں خود ہی یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ گالی تو، آپ ہی سمجھے بات پہ دھیان دیں کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ گالی ان کے گھر واپس جا رہی تھی، چپ ہو گئے، ان کے بچوں نے کہا کہ ہمارے خلاف فعل الشیعہ ہے، اللہ نبی کو وہ مانتے ہیں، انہیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ان کے بزرگوں کو کہنا پڑا کہ ہم کافر اس لیے کہتے ہیں یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ بریڈ فورڈ کے حیدریہ بارگاہ میں میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ صحابہ کبار کی عظمت کا منکر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ نبی کا کلمہ پڑھ کے صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہوتا۔ میری بات کی بڑی چنگی تائید کرو، حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا قائل بھی ہے، توحید کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور وہ صحابہ کو نہیں مانتا، آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہم ویسے جنہیں جوگے ہیں نا مانتے ہیں، اور باریکیوں کا لطف لیا کرو، باریکیوں کا۔ لیکن میرے عزیز بچے، نوجوان، بزرگ سارے سماعت فرما رہے ہیں، ہم شیعوں نے زندگی کے کسی موڑ پہ عظمت صحابہ سے ہم منکر نہیں ہوئے، ہم عزت کر، لیکن اگر کوئی نہ بھی مانے کافر کیسے کہتے ہو؟ توحید کا وہ قائل ہے، اور جب کافر کو مسلمان بناتے ہو اسے کلمہ نبی کا پڑھاتے ہو یا صحابہ کا پڑھاتے ہو؟ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رکھیں۔ اللہ میرا جانتا ہے جب میں چپ بندے ڈھونڈتے دیکھتا ہوں تو مجھے خطابت بھول جاتی ہے۔ جو بندے پوری تقریر میں چپ چاپ مجھے گھورتے ہو، میرا کوئی لین دین نہ ہو تو یار اچھے موڈ میں بیٹھا کرو۔ مالک آپ کی مشکلیں آسانیوں میں بدلے۔ میں آپ کے لیے پردیسی سید ہوں، دن رات دعائیں مانگ رہا ہوں، لیکن خدا را فریش چہروں سے بیٹھا کرو۔ جو بندہ آل محمد کی فضیلت میں خوش نہیں ہوتا میں کیا تبصرہ کروں گا؟ لہٰذا مسکراتے چہروں سے بات سنیں۔ جی وہ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ کیسے کافر ہیں؟ ہم مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ بھی مانے کافر نہیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، جب کافر کو مسلمان بیٹا کرنا ہو تو کلمہ حضور کا پڑھاتے ہیں، صحابہ کا تو نہیں نہ پڑھاتے۔ تو پھر کافر جب نبی کے کلمے سے مسلمان ہوتا ہے، پھر مسلمان وہ کافر بنے گا جو محمد کو چھوڑ جائے گا۔ آپ سلامت رہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ سرکار۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم اللہ نبی کا اقرار کرنے والے لوگ، اور خدا کی قسم جس انداز میں نبوت کو شیعوں نے مانا ہے کوئی مان ہی نہیں سکا۔ میں نے پچھلے میرا خیال ہے کسی گزارشات جو کر رہے ہیں مسلسل، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسیکلی پنجاب سے میرا تعلق ہی حوالہ سے، وہ وہاں پیغمبروں میں بیٹھ کے نہیں لگتی، اماموں کی کیا بات، ڈائریکٹ ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے رجوع صاحب ایک بات آپ سے پوچھ لیں، میں نے کہا جی فرمائیں۔ تو نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے کچھ کلاس فیلوز ہی ہے، ایک بات میں نے محسوس کی ہے، شیعہ بچے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے۔ بولیں گے آپ شیعہ فیملیوں کو دیکھیں، وہ رشتہ داریوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخر علی کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہاری جاب کیا ہے؟ کہنے لگا دکاندار۔ میں نے کہا اس لیے فائدہ پوچھا۔ اور میں نے کہا پنجاب کا مزاج ہے، جو بندہ بس ٹرمینل پہ منجن بیچتا ہے نا، وہ بھی 9 فائدے منجن کی گنو، اور تو علی کا فائدہ پوچھا۔ کہنے لگا جی نہیں ڈاکٹر صاحب متوجہ رہیے، کہنے لگا نہیں میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن آخر سمجھ نہیں آتی کہ علی سے تمہیں ملتا کیا ہے۔ میں نے کہا چلے میں بھی ایک ہی بات کرتا ہوں، میں نے کہا ایز اے مسلم مجھے بتاؤ کہ حضور کے بعد 2 نمبر نبی بنے کہ لگا؟ میں یو کے میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستانیوں کے ذہن میں صرف مرزا غلام احمد، کیونکہ ہمسایہ تھا پاکستان کا انڈیا، تو ہمسائے یاد رہتے، وگرنہ مرزا غلام احمد خیلا تاریخ میں اور بھی نام ہے، یہ 2 نمبر نبی بنے۔ ایک زمانے میں ایک خاتون نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اس زمانے کے علماء چلے گئے کہ تجھے حضور کی حدیث کا نہیں پتا،
حضور نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. اس نے کہا سکتا کا ہے، میں سکتی ہوں. کہاں ہے آپ تو بہت سارے نام آپ لٹریچر پڑھیں. اب تو حضرت مولانا گوگل نے ہر شے آسان کر دیا. اب تو وہ مولویوں کی ضرورتیں ہی بہت کم ہو گئی. مولوی دھکے نال ہی حکومت کری جا رہا. اگر ہر شے نیٹ پہ موجود ہے. جتنا مرضی لٹریچر پڑھو، آسانی سے پڑھو، جس زبان میں چاہو، جس طرح چاہو. تو بہت آپ ریسرچ کریں، بہت سارے اور نام بھی ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے. اور جتنے نبی حضور کے بعد دعوے دار بنے وہ عیسائیوں میں سے نہیں ہیں، وہ یہودیوں میں سے بھی نہیں ہے. اگلی سطر مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، آپ سمجھتے ہیں. وہ کون نبی بن؟ مسلمان نبی بن. بندے علی ولی اللہ کا فائدہ پوچھتے ہیں. آپ نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا. یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. فخر کرو، فخر کرو. جتنے بھی 2 نمبر نبی بنے کسی شیعہ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ بات معمولی نہیں ہے، فخر کر سکتے ہیں ہم. بے شک. میں سلام کروں گا اپنی قوم کی بیٹیوں کو جنہوں نے بچوں کو جب محسوس کیا کہ اب یہ یاد کر سکتا ہے تو اسے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. بیٹا آگے پڑھو محمد الرسول، محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹا چپ ہوتا ہے. ماں کہتی نہیں آگے بھی یاد کرو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ جب بچہ ہوتا ہے نا ماں ذہن میں بٹھا دیتی ہے، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربنے کے بندے نبی کیسے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے پہ خطبہ و ذاکرین پہ اہل اسلام بھائیوں کی طرف سے، خیر اپنے کی طرف سے بھی کافی کچھ اب تو کہا جاتا ہے، لیکن اہل اسلام بھائی جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں. ذاکرین کے سنو، خطبہ سنو، ممبر پہ بیٹھ کے بات کریں گے علی کی فضیلت تو انہیں پھر کچھ یاد ہی نہیں رہتا نا، پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتے. مجھے یاد ہے صاحب کہنے لگے آپ اپنے ذاکروں کو سمجھا نہیں سکتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ انہیں سمجھائیں کہ خیبر کا دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا. میں نے کہا قبلہ آپ کو خیبر کی پریشانی ہے یا علی کی پریشانی ہے؟ فرمان لگے نہیں اصل میں وہ بات ہے کرنے والی. اتنا وزنی جی، اتنا وزنی 80 بندے نہیں جی ہلا سکتے تھے. اکیلے علی نے یوں جناب وہ چھوٹی یہ انگلی ٹچ کی اور وہ دروازہ خیبر کا اکھڑ گیا اور ہوا میں چلا. بات ہے جی کرنے والی. میں نے کہا قبلہ آپ ایزی جیے، خیبر تو تھا ہی نہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ ہمارے بھائی آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے. خیبر نہیں تھا. لگے ہیں. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا میں اپنی جد سے معافی مانگ لوں گا. آپ بھی تو گزارے کرتے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو. ہم نے بھی اس معاشرے میں جینا ہے، ہماری بھی کچھ مجبوری، لیکن علی کے فضائل میں کیا کمی ہے؟ مجھے نہیں پتا بریڈ فورڈ کو سی کو سمندر قریب لگتا ہے یا نہیں، کافی دور ہے. دور ہے، لیکن آپ نے دیکھا تو ہوگا ایک بندہ سمندر جائے اور بالٹی پانی کی اپنے گھر سے بھر کے لے جائے اور جا کے سمندر میں ڈال دے.
اور بچوں سے کہ کل کا نیوز سنو، ضرور سنیے، سیلاب آ جانے سمندر پوری اضافی بالٹی ڈال دیں، اور دوسرا پیرنٹس کا جوڑا جائے وہ بالٹی بھر کے لے آئے، بیلنس نہیں رہے گا، بالٹی بہت سمندر ہے وہاں سے بالٹی نکالو پھر بھی سمندر رہے گا، ڈال دو پھر بھی سمندر رہے گا۔ علی کے فضائل کے سمندر میں خیبر نہ بھی رہے، علی پھر بھی علی ہے۔ مہربانی سے بہت شکریہ۔ میں نے کہا نہیں تھا خیبر، آہستہ سے کہتے تھے نہیں بخاری شریف کہتی ہے، جی وہ تو مجبوری ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ خیبر لاؤ تیار لایا تھا خطر، کنفرم حدیث ہے، انکار کی پوزیشن میں نہیں۔ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہو، جبھی تو 65 والی جنگ میں وہ میڈم نور جہاں کہتی تھی جنگ کھیڑ نہیں ہوندی ذرا نہیں، نبی صدیوں پہلے یہ مسئلہ کلیئر کر گئے کہ کل اسے علم دیں گے جو مرد، کہنا کہ کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ خیبر تھا، کہنا خیبر یقیناً تھا۔ میں نے کہا چلے آپ کی پریشانی پھر کیا ہے، کہنا کہ دروازہ اتنا مدنی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بلا مدد سے جب میں پورا خیبر ہی چھوڑ رہا ہوں تو دروازے کی کیا مدد، دروازہ لوہے کا نہیں تھا کہ مدنی ہوتا، لکڑی کا بھی نہیں تھا، بڑی بڑی لکڑیاں وزنی بھی ہوتی نہ لوہے کا تھا نہ لکڑی کا تھا۔ یہودیوں کو کہیں سے خوراک کے خالی توڑے میں کہیں سے سواد نہیں، انہوں نے وہ توڑے چھوڑے لے کے نا وہ جو ہوتے ہیں کیا اسے کہتے ہو تھیلا شیلا یا بیگ، وہ انہوں نے اسے کھول کے کان چھان کے نا اس کی چادر بنا کے نا دروازہ خیبر پہ لگا لی تھی تاکہ بڑے قد والوں سے پردہ رہے۔ تو سمجھے گا نا سارے نام بھی وہ صرف پردے کے لیے وہ لٹکا دیا تھا انہوں نے، کچھ نہیں تھا، بڑے مطمئن لکھنے لگے کیا کمال ہے، آپ کی طرح شیعہ علماء اور دو چار اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا، ہم تو حاضر ہیں۔ دروازہ لوہے کا تھا، میں نے پہلے خیبر سے انکار کیا، اب آپ کی خوشی کی خاطر میں بالکل کلیئرلی کہہ رہا ہوں دروازہ لوہے کا بھی نہیں تھا، لکڑی کا نہیں تھا جی، بس پردہ تھا۔ علی نے آ کے وہ اسے کھینچا، وہ پردہ گر گیا، شیعوں نے نعرے مارنے شروع کر دی علی فاتح خیبر علی۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے کہا پتہ ہمیں ان بہادروں کا کرنا پڑے گا جن سے 39 دن وہ پردہ بھی نہیں گر سکا۔ آپ جیے آپ سارے جواب لہذا صاحبان محترم، صاحبان گرامی قدر، الزام ہے ہم پہ کہ یہ ابھی کو حد سے بڑھا، ٹھیک ہوگی، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنا بھی ذاکر آپ کے مولا کائنات کو حد سے بڑھاتے ہیں، کبھی کسی ذاکر نے واعظ نے منبر پہ آ کے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا، ہم نہیں کہتے، لٹریچر میں ہو بھی تو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے، کبھی نہیں کہا کسی، آپ ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بزرگ علماء کو سنتے رہتے ہیں، کبھی آج تک آپ نے سنے کہ ہم نے فضیلت مولا کی بیان کی ہو حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ ایسے آپس کی بات ہے، اگر ہوتا سجدہ پڑھا، لیکن بہت شکریہ کوئی بندہ
یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے بزرگ علماء سے لے کے آج تک کسی نے کہا ہو کہ نبی نے کہا تھا. میں تیسری دفعہ کہا حضور نے کہا تھا. اگر میرے بعد نبی ہوتا, اگر شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کرتے, ہم نے ختم نبوت میں سوتروں کی گنجائش بھی نہیں رکھی, ہم نے گنجائش رہنے ہی نہیں دی. ہم نہیں کہتے کہ نبی ہوتا تو نہیں ہوتا. تو ہر جمعے میں سناتا ہے حضور نے کہا تھا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا, جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا. ہمیں زندگی کے کسی گوشے میں ختم نبوت پہ سمجھوتا نہیں کیا. میں پہلے بھی کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, مسلمانوں تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے تھوڑے مسکین سے, لیکن عقائد کی دنیا میں منبر پہ بات کر رہا ہوں, جتنا ختم نبوت پہ پہرا شیعوں نے دی ہے. لوگ صرف مارکیٹ میں اتر کے ختم نبوت کے ٹائٹل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں. ان کے ذہن میں پاکستان کی ختم نبوت کی تحریک ہے, وہ تو میری تائید کریں گے, اور دوسرے ہمارے بچوں تک بھی یہ باتیں پہنچنی چاہیے. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. جہاں پہ آپ عزادار موجود ہیں, اللہ اس دھرتی کو بھی سلامت رکھے. یہاں آپ کے بچوں کا رزق ہے, آپ کا رزق ہے, پورے ملک میں یہ رزق آپ کا کام دے رہا ہے. آپ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ فکرہ کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان میں کوئی بھی تحریک چلے, وہ تحریک پاکستان ہو یا تحریک ختم نبوت ہو, جب تک اس میں شیعہ نہ آئے تحریک کامیاب ہو ہی نہیں. تائید کرو یار, میرے اپنے سارے آپ تو یہاں بیٹھے میں, وہاں پتہ مولوی کیا کہتا ہے, وہ شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے, انہیں ایران بھیج لو. میں نے مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا ہمارا شیعوں کا حوصلہ دیکھو, ہم نے کبھی نہیں کہا مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے, انہیں افغانستان بھیج لو. لیکن یہ ایران والی پرابلم بھی علماء کرام کو بڑی زیادہ ہے, اور مجھے آج تک ان کی سمجھ نہیں آئی. 4-5 حکومتیں گزر گئیں. پاکستان میں گیس کا مسئلہ, وابڈا کا مسئلہ, دیگر معاملہ. سب سے پہلے گیس کم ہوئی تو صنعتیں بند ہو گئی, لیبر کم ہو گئی, روزگار کم ہو گئے. اس زمانے میں اگر آپ میں سے کسی کا حافظہ ساتھ دے رہے, صدر پاکستان کے, شاید مجھے کنفرم نہیں ہے ذہن میں اس وقت, شاید آصف علی زرداری تھے, وہ ایران آئے. ایرانی رہبر نے ایرانیوں سے کہا کہ یہ پاکستان کی گیس والا مسئلہ حل کرو. ایرانی سرحد سے لے کر پاکستان کی سرحد تک انہوں نے گیس پائپ لائن بچھا دی, فری گیس. اگلی پائپ لائن پاکستانیوں نے بچھانی تھی, صنعتیں بھی چلتی, روزگار بھی چلتے. لیکن عمران خان صاحب بھی آ کے قطر سے گیس مانگ رہے ہیں, اور بھائی پائپ بچھاؤ, کوئٹہ سے گیس فری میں لو. لیکن آپ اندر کی باریکیاں نہیں سمجھتے. یہ جو کلین شیو ہمارے لیڈر ہیں نا, ان کے اندر مولوی مرے ہوئے ہیں. ان کے اندر کا مولوی کہتا ہے ایران سے گیس نہیں لینی, کیونکہ اگر گیس ایران سے آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی, تو امام رضا کے صدقے میں. آپ جیے, آپ زندہ ہو, سلامت ہو. لیکن جسے بھی موقع ملتا ہے پاکستان, تمہیں نہیں پتا پاکستان میں ہمارا کیا ہے. میں اپنے بچوں سے, عزاداروں سے اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں کہ سر اٹھا کے اپنے ملک میں جیو. بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں تھا, امام جعفر صادق کی فقہ پہ تھا. یہ زندہ حقیقت ہے. گوگل پر ریسرچ کر لو,
صرف نکاح فقہ جعفریہ پہ نہیں، قائد اعظم کا جب جنازہ اٹھا تھا تو جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں تھا، علم تھا جس پہ لکھا ہوا تھا یا غازی عباس علم تھا۔ یہ پاکستان کے نئے نئے رشتہ دار، ان کا اس ملک میں کیا ہے؟ لیکن تحریک کوئی بھی ہو، ہمارے بغیر تم زیرو ہو۔ 1947 میں جب پاکستان بنا، ہندوؤں نے یہ سازش کی کہ خطہ علیحدہ محمد علی کو دے دو، خزانہ خالی رکھو، پیسہ نہ ہو تو گھر کا یونٹ نہیں چلتا، یہ ملک کیسے چلے گا؟ 6 مہینے کے بعد محمد علی جناح گزارش کرے گا، ریکویسٹ کرے گا ہمیں واپس لے لو، خزانہ خالی رکھنا، خزانہ خالی تھا۔ آج کی بات نہیں کر رہا، 47 اور آج کی کرنسی میں بہت فرق ہے۔ 47 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی مشہد میں سو رہا ہے۔ مشہد میں سونے والا تو مولوی تھا، راجہ محمود آباد تو حسینی تھا، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا۔ قائد اعظم کی بہن کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ تجھے تحریک کی سمجھ نہیں آ رہی؟ محمد علی فاطمہ، محمد علی فاطمہ، کوئی ناموں میں مجاہدوں والے نام تو نہیں؟ محمد علی فاطمہ، نکاح قائد کا فقہ جعفر صادق پہ ہو، جنازہ علموں کے سائے میں اٹھے، خزانے خالی ہو، خزانے بھرنے والے شیعہ، نوٹ پاکستان کا نہیں تھا، سونا خزانے میں دینے والے شیعہ۔ حد ہو گئی ہے، ہم چپ رہتے، لیکن ہمیں اب کہنے دو، اگر پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر مولویوں کو دے دو، اگر 14 کے صدقے 14 اگست کو بنا تھا پھر وہ ملک ماتمیوں کا ہے، وہ ملک حسینیوں کا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، تحریک کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد یقیناً 74 میں ایک بہت بڑے لیول پہ تحریک چلی تھی جس کا ٹائٹل تھا تحریک ختم نبوت۔ یہ پاکستان میں چلی تھی، نیشنل اسمبلی سے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک، اسے تحریک ختم نبوت کہا گیا۔ مرزائیوں کے پاکستان میں گھر چلائے جا رہے تھے، مرزائیوں کو قتل کیا جا رہا، مرزائیوں کو اس زمانے میں خلیفہ تھا مرزا ناصر محمود۔ مرزا ناصر نے پاکستان کے روزناموں میں اشتہار دے دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ بہت ناز ہے تو ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کریں گے کہ اسلام میں حضور کے بعد بھی نبی ہونے کی گنجائش ہے۔ مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج مسلمان علماء کو دیا اور آپ کے پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ کوئی تو لطف لے گا، کوئی تو لطف لے گا یہاں۔ آپ جیئے، وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن میں زحمت تمام کر دیتا ہوں۔ پورے ملک میں یوں علماء چپ تھے، خاموش۔ لاہور میں ختم نبوت کا ہیڈ کوارٹر تھا، تحریک ختم نبوت کا، شاید بزرگوں کے ذہن میں ایک نام ہو، شورش کاشمیری، وہ ہیڈ کوارٹر کو وہ ڈیل کرتا تھا۔ تحریک ختم نبوت کا مین مرکزی آفس کا کنٹرولر شورش کاشمیری، صحافی، ادیب، شاعر، علماء پنجاب کے شورش کاشمیری کے پاس گئے، ان کے چہروں کی اداسی دیکھ کے شورش نے کہا خیریت ہے؟ کہ لگے تحریک ختم نبوت کو نظر لگ گئی۔
اس نے کہا میرے آقا کی تحریک اور نظر لگ جائے، کیا کہہ رہے لگے کام خراب ہو گیا. مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی تو شورش کشمیری کا جواب سنیں گے؟ انہوں نے کہا مناظرہ تو مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیخ مسلمان ہوں. تم چیلنج قبول کرو، ہم حقیقت اور حق پہ ہیں یار. چیلنج قبول کرو، مرزائیوں کی جگہ کا تعین کرو، مناظرے کا چیلنج قبول کرو. شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ ہم مارے صحیح لیکن تجھے تیری تاریخ یاد دلا رہا ہوں. جب شورش نے کہا چیلنج مرزائیوں کا قبول کرو تو علماء اسلام کا یہ جواب تھا کہ شورش بھائی ہم میں علم کی کمی نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے. یہ زندہ تاریخ ہے، زندہ تاریخ ہے. جس مرحوم مولانا کا میں نام لے رہا ہوں، مبلغ اعظم، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ڈائریکٹ فیض ملا. میں نے ادیب عربی، فاضل عربی قبلہ کی درسگاہ سے کیا، جو ایکول ٹو ایف اے، ایف ایس سی ایکول ٹو بیچلر، اور اس کے بعد ایک سلطان الفاضل کا کورس ہے وہ ایکول ٹو ایم اے ہوتا ہے. وہ مولویوں کا پاکستان میں سب سے بڑا کورس ہے. ڈگریاں میں نے ساری مولویوں والی کی ہوئی ہیں، صرف کپڑے تھوڑے پائے. اور میں ہی سواد لگا. مبلغ اعظم قبلہ کا جب، لیکن دکھ اس بات کا کہ اپنے بھی سرسری گزر جاتے ہیں. اگر آپ اپنے علماء کی قدر نہیں کریں گے، دشمن تو پہلے آپ کے بزرگوں کو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا. مبلغ اعظم قبلہ کا جب نام علماء نے لیا، شورش کشمیری کہتا ہے نام تو میں نے پہلے بھی سنا تھا، اہمیت کا پتہ آج چلا کہ سارے علماء مجھے کہہ رہے کہ وہ شیعہ مولوی کو بلانا پڑے گا. شیعہ عالم دین ہے، مولانا اسماعیل، ان سے رابطہ کرنا. اس زمانے میں یہ سیل سسٹم نہیں تھا، موبائل سسٹم نہیں تھا، وہ پی ٹی سی ایل والے پرانے سسٹم ہوا کرتے تھے. شورش کشمیری کو علماء کرام نے مولانا اسماعیل صاحب کا نمبر دیا، اور میں پوری دیانتداری سے ممبر پہ فقرہ دے رہا ہوں. جو فقرے شورش کشمیری نے کہے وہ فقرہ یہ تھا: مولانا اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی. کیا کہنے آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یا علی، یا علی، یا علی صاحب متوجہ ہیں جی آپ سارے بھائی کہ یہ لفظ تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی ہے. آپ کو اسلام آباد نیشنل اسمبلی میں بحث کے لیے آنا پڑے گا. مبلغ اعظم قبلہ کا جواب سنیں گے آپ؟ میں یہ جواب ممبر پہ میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں. جو بندے کہتے ہیں انہیں تو بس علی علی کرنا آتا ہے، یہ تو نبی سے واقف ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کو جانتے تک نہیں ہے، یہ تو نبی کی بات نہیں کرتے. جب شورش کشمیری مرحوم نے مبلغ اعظم سے ٹیلی فون پہ کہا کہ آپ کو مرزائیوں سے بحث کرنے کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا، شورش کشمیری کے جواب میں مبلغ اعظم کے یہ الفاظ تھے: شورش میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں، میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئے، آپ جیئے. یہ عقائد ہے ملت جعفریہ کے. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے ختم نبوت، میرے مولا کے مولا. میں تو آنکھوں کے بل چل کے ہوں. لیکن شورش صاحب آپ کے پاس تو میرے فون کا نمبر ہی نہیں تھا. شورش کشمیری کہہ رہے ہیں الحمدللہ سارے علماء میرے پاس بیٹھے. تو مبلغ اعظم نے یہ لفظ کہے کہ لگے شورش بھائی آپ نہیں سمجھتے، میں پورے 40 سال ان میں رہ کے آیا ہوں جو عمر ہوتی ہے. شورش صاحب آپ نہیں سمجھتے، انہیں میں پہچانتا ہوں. یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگتے ہیں،
دن کے اجالے میں مکر جاتے ہیں. اسماعیل ٹیلی فون پہ نہیں آئے گا, آؤں گا ہاتھوں کے بل, لیکن فون پہ نہیں آؤں گا. ان مولویوں کو میرے شہر بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لے وسیلے کے منکر سارے آئے. اپنے بزرگ علماء کی باتیں سنا کرو تاکہ آپ کے بچوں کو بھی یہ اندازہ ہو کہ کون کون سے وہ علماء ہیں جن کی خدمات ہیں اپنے مسلک جعفریہ کے لیے. قبلہ مبلغ اعظم انتہا ہوگی خدا کی قسم. اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ قبلہ نے مجالس جو ہے بانیات سے معذرت کر لی تھی, ختم نبوت کے پروگراموں پہ جاتے تھے. آپ کے ادھر پنجاب میں چنوٹ ہے, چنوٹ سے قریب مرزائیوں کا مرکز ہے ربوہ. ربوہ کے قریب ایک مسلمانوں کی بستی, اور وہاں پہ علماء کرام نے مرزائی مولوی سے مناظرے کی بات کر دی اور وہ آ گیا. ہمارے پنجاب کا کلچر ہے, پہلوان ایک دفعہ اکھاڑے میں اتر آئے فیصلہ کوئی نہیں ہوتا, جڑا پہلوان آئے ہی نا وہ مرزائی مولوی آ گیا. مولوی اسماعیل صاحب بھی وہاں گئے. باقی مسلمانوں کی جتنے مسلک ہمارے ہیں وہ سارے علماء موجود تھے, اور سارے علماء نے کہا جی ہماری طرف سے اسماعیل صاحب بات کریں. اور جب مبلغ اعظم نے اس مرزائی کو وہ مطلب گفتگو میں گھیر لیا نا, مرزائی ہوئے اتنا اخیر سے آنا, اس نے کہا کوئی چکر چلاؤ نہیں تو کام خراب ہوگا. اس نے پتا کیا کیا, اس نے کہا مولوی اسماعیل باقی فیصلے بعد میں ہو جائیں گے. یہ بتا تم شیعہ صحابہ کو کیا سمجھ سن رہے ہو آپ؟ بنتا تھا بات ختم نبوت کی چھڑی ہوئی ہے بھائی. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے توقع تھی کہ علماء اسلام جو بیٹھے میں وہ خود بولیں گے, اور تو کون ہے اور صحابہ کا کیا لگتا ہے؟ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہم مسلمان خود آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے. لیکن مولوی صاحب نے دیکھا تو دو ترے مولوی پتہ کیا کہہ رہے تھے, مولوی اسماعیل لگتے ہاتھے گل بھی مکا ہی لے. سازش مرزائی مولوی کی یہ تھی کہ یہ آپس میں الجھ جائے, میری جان چھوٹ جائے, اور اس کی سازش کامیاب ہو رہی تھی کیونکہ علماء اسلام نے ختم نبوت بھول گئے. کیا لگے گل مک جانی چاہیے. کہاں سے ہیرے مولوی اسماعیل جیسے ہیں, وہاں مجمع میں اہل سنت بھی تھے, اہل حدیث بھی, جو سارے مسلک, اور ان کے ذمہ دار بندے کہہ رہے تھے جی صحابہ کے بعد کا فیصلہ جو ہو جانا چاہے. مبلغ اعظم پہ یہ سیدہ کا کرم تھا کہ جس ماحول میں ہوتے تھے سیدہ عطا کرتی. اللہ میرا جانتا ہے جب اس مولویوں نے کہا نا یہ بھی بات طے کر لے کہ صحابیوں کو شیعہ کیا سمجھتے ہیں, پھر حق یہی تھا جو مبلغ اعظم نے ادا کر دیا. کہ لگے گل سنو ہے, اور مرزائی مولوی باپ کا ایک ہی یار ہو یا باپ کے 10 یار ہو, بندے کو برداشت ہو جاتے ہیں, پر ماں اگر نواں نکاح کر لے نا تو برداشت کیا کہنے آپ سلامت رہے. مطلب مختلف جگہوں پہ ختم نبوت کی وکالت بھی کرتے تھے اور مذہب تشیع کا دفاع بھی کرتے تھے. بس بات لمبی ہو گئی ہے, کل انشاءاللہ زندگی کی بات آگے بڑھ سکتی ہے, میں یہیں پہ تمام کر دینا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک فقرہ مجھے کہنے دیں, جب مرزائیوں والے مناظرے کا چیلنج اور چیلنج کی آواز اسمبلی تک گئی, بلکہ اس میں ایک اور اگر آپ تھوڑا مجھے تو یہ باتیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور یہ تاریخوں کے آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی, یہ تو سینہ بسینہ قومی تحریک ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. ایک جلسہ ختم نبوت کا قاضی صاحب بہت بڑا جلسہ لاہور بادشاہی مسجد میں رکھا گیا. آپ کو خطاب سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے قد آور لوگ تھے اس جلسے میں. مولانا مودودی, مفتی محمود,
فضل الرحمان کے بابا سپاہ صحابہ کے دادا، گرینڈ فادر، اور شیعہ نمائندگی کر رہے تھے مبلغ اعظم سرکار اسماعیل مرحوم، ہمارے استاد محترم۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے اعلان کیا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، بادشاہی مسجد کے ذہن میں ختم نبوت کے پروانے یوں دھڑا دھڑ وہاں پہ کافروں کی صورت میں پہنچ رہے تھے۔ پنجاب کا سب سے بڑا اجتماع، خطاب بڑے بڑے علماء کا، مفتی محمود کوئی چھوٹا آدمی تھا، بہت بڑا نام تھا اپنے زمانے کا۔ ناظم ممبر نے، جعفری صاحب نے نہیں، ناظم ممبر اس نے اعلان کیا کہ ختم نبوت کے موضوع پہ پہلی تقریر شیعہ مناظر مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کی ہوگی، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں مبلغ اعظم علامہ محمد اسماعیل صاحب مائک پہ آئیں اور تحریک ختم نبوت کے پروانوں سے خطاب کریں۔ علماء اکٹھے صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، مبلغ اعظم بیٹھے ہوئے، اٹھے ناظم ممبر یہ سمجھا کہ قبلہ اونچا سن دے، کچھ پتہ کیسے رانب کیا۔ اب آپ کے سامنے شیعہ مناظر مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب، قبلہ نے کہا تیرا اعلان میں نے پہلے بھی سن لیا، لگا تو قبلہ خطاب کیوں نہیں کر رہے؟ اور انہوں نے لگے خطاب کروں گا، یاد کو یاد رہے گا، لیکن خطاب بعد میں کروں گا، تب سپاہ صحابہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کی بات ہے، سپاہ صحابہ ضیاء الحق نے بنوائی تھی۔ بہت پہلے سپاہ صحابہ کا وجود اور نعرے خلق ہونے سے پہلے مبلغ اعظم کے یہ لفظ ہے، مودودی صاحب کے لیے نہیں کہا، مولانا ایک اور تھے غلام کیا غوث ہزار بھی، ان کے لیے نہیں کہا۔ مبلغ اعظم نے کہا خطاب تو کروں گا کہ پنجاب یاد رکھے گا، لیکن تقریر ختم نبوت پہ بعد میں کروں گا، پہلے مفتی محمود مائک پہ آ کے بتائے کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور تمہارے گرینڈ فادر نے اعلان کیا تھا کہ شیعہ حقیقی مسلمان ہیں، اور جب مرکزی بات آئی، بس کلوز کر رہا ہوں، بات ہونی تھی اسلام آباد میں، وہی فون شورج کشمیری کا، ادھوری کال اچھی نہیں ہوتی۔ کہ میں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنا کہ جی علماء کو میں کل بھیج رہا ہوں، اب اسلام آباد تشریف لائیں۔ مرزائی خلیفہ نے 300 صفحات کا ایک کتابچہ لکھا ہے، اس کا تحریری جواب 300 صفحوں میں دینا ہے، باقی گفتگو ٹیبل پہ ہے، لائبریری میں بیٹھ کے نہیں لکھنا، وہیں بیٹھ کے لکھنا ہے، اس کے سوالوں کا جواب، باقی گفتگو ٹیبل پہ۔ کہ میں حاضر ہوں۔ جب مبلغ اعظم آپ کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتے ہیں، جو قوم اپنے وکیلوں کی عزت نہ کرے اس نے کرنا کیا؟ مبلغ اعظم متوجہ سرکار کتابوں کے بکس لے کے اسلام آباد روانہ ہو۔ جہاں گفتگو ہونی تھی وہاں علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم بھی تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، ہزاروی صاحب فیصل آباد کے تھے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین وہ بھی تھے، اور مرزا ناصر بھی وہاں پہ موجود تھا۔ ادھر مرکزی گیٹ سے مولانا اسماعیل اپنے علماء بیٹھے رہے، مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کہتا ہے اسماعیل تو کیسے آئے؟ نہیں آپ چپ رہیں گے، عجیب لگے گا، میں پوری ذمہ داری سے تاریخ دے رہا ہوں، آپ فخر کیا کریں۔ انہوں نے کہا اسماعیل تو کیسے آ؟ کہ میں نے کہا تو کیسے، تو چیلنج دے رہے اخباروں میں کہ ٹیلی ویژن پہ مناظرہ کر رہے، تو ٹی وی کی بات کر رہے، چاند پہ بھی مناظرہ رکھ لے، میں آسمانی مخلوق میں بھی
ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی۔ جب مبلغ اعظم نے مجھے موقع دے، جب مبلغ اعظم نے یہ فکرے کہے کہ چل آسمانوں پہ مراترا، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، مرزائی خلیفہ کے یہ فکرے تھے، اس نے کہا اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو نہیں۔ تمہیں ختم نبوت سمجھ میں تب آتی جب کسی صحابی کی بیٹی بازار میں جائے۔ آپ چاہیے دعا مانگ رہا ہوں، مالک آپ کو شام کی زیارت ضرور کرا۔ آمین کہا کرو۔ زیارت کا تعلق بلانے سے ہے، اور شام کی زیارت ہے تو تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی کی بیٹی خود دستخط نہ کرے۔ آپ کے مسائل بھی ہیں، آپ جا بھی سکتے ہیں، جن کی کوئی پرابلم ہے انہیں نہیں۔ دوسرے یہ میرے بندے ہیں، صرف کربلا تک نہ جائیں، شام ضرور۔ جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بھی۔ آباد 9 سال کم از کم جنگ رہی سیدہ کے ملک میں۔ بتیس اسلامی ملکوں کے دہشت گرد علی کی بیٹی کی قبر سے لڑتے رہے۔ سعودیہ کی کوشش تھی، جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا، مالک تیری ہائے کہنا قبول کر لے، یہ رونے کی رات تھی، گریا کی رات تھی۔ اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ مالک سب کو زندگی دے، صحت دے۔ یہ اسلامی ملک چاہتے تھے، بالخصوص سعودیہ چاہتا تھا۔ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ۔ میں 2018 میں 19 کے شروع میں گیا ہوں، پہلے بھی بی بی مہربانی کرتی رہی۔ جنگ کے بعد جب رستے کھلے ہم بیروت کے راستے میں، جنگ سے پہلے مسلسل کچھ 6-7 40 میں نے شام ہی رکھی۔ اور سے لوگ آپ یہاں سے جاتے ہیں، پاکستانی میرے دوست ذاکر علماء کہتے تھے 40 پہ زیادہ ہمارے لوگ کربلا جاتے ہیں، رضی صاحب آپ شام کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کلچر ہے، بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کو بھی۔ اور میں بی بی سے دعا کرتا رہا، بی بی کبھی ایسے سبب پیدا فرماتے میں اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزروں۔ سجدہ نے کرم کیا، خواہش تھی میری بیٹیاں نوحے پڑھتے ہوں اس بازار سے گزرے جس بازار کے متعلق سید سجاد نے کہا تھا کہ بازار شام میں ایک ایسا موڑ آ گیا تھا جہاں پتھروں کی اتنی بارش تھی کہ میں پھوپھی زینب کو پہچان ہی نہیں رہا۔ سیدہ تمہارا ماتم قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے۔ یہ جو کرلا کے روتے ہو یقیناً مسافرہ دعائیں دیتی ہے۔ اللہ آپ کو لے جا، جو نہیں جا سکے، جو جا چکے وہ دوبارہ جانے کی رحمت کرے، جو نہیں جا سکے وہ اپنے پروگراموں میں شامل کرو۔ ہم نے شام ضرور جانا ہے، جب آپ جائیں گے نا شام، جنگ کے بعد بڑی غربت ہے شام کی پبلک میں۔ ایئرپورٹ سے اترو تو ایک لمبی لائن ٹیکسی ڈرائیوروں کی لگی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹیکسی ڈرائیور زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، زائروں کی نہیں سمجھتے، لیکن جیسے ایئرپورٹ سے زائرین
باہر آتے ہیں، ڈرائیور پہچان لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ڈرائیور قائرین کو دیکھ کے ایک آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب آباد رہو، بی بی تیرا پرسہ قبول، شرما کے نہ رویا کرو، اللہ جانے زندگی میں فرماتے کو آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ یہ جو آنسوؤں سے دھلتے ہوئے چہرے ہیں نا، یقیناً یہ قرض سید ادھار نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہیں رونے دے، اللہ تیری اولاد کی خوشیاں تجھے نصیب کرے، اللہ تمہاری اولاد کے روشن مستقبل تمہیں دیکھنے نصیب کرے۔ زائرین کو دیکھتے ہی آواز دیتے سیدہ زینب، ظاہر سمجھ جاتے کہ یہ ہمیں بی بی کی قبر پہ لے جائے۔ جب 2018 میں 19ویں سال میں گیا ہوں، فجر کے ٹائم دروازہ پہلے والے سلسلے نہیں ہے، جنگ کے بعد وہاں پہ سسٹم کافی چینج ہے، مین دروازہ انٹرس کا بیک ہے۔ میں فجر کا نماز پڑھ کے سلام بی بی کا کر کے باہر نکل رہا، پاکستانی دوست نے مجھے پہچان لی، کم لوگ تھے اس زمانے میں، کہنے لگا ریاض رضی صاحب، میں نے کہا کہنے لگے سید ہے آپ، بی بی کی خبر ہے، فجر کرتا ہے، بی بی کی تعزیت کے لیے آپ اگر تھوڑی مجلس پڑھ کر وہیں باہر آپ جو جا چکے وہ گواہی دیں گے، بی بی کی خبر زری پاک سے بالکل باہر والے برآمدے میں، صبح کا ٹائم تھا، وہاں پہ بیٹھ گئے مجلس میں نے یہ فکرے کہے، میں نے کہا سعودیہ چاہتا ہے، رش ہو گیا، مومنین اکٹھے ہو گئے، میں نے کہا سعودیہ چاہتا ہے جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا، جیسے شام والی کا کہ مومن اللہ جان انڈیا کا تھا، پاک انتہا ہو کے گریے والی، اس نے چیخ مار کے کہا، اس نے کہا سید صاحب بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہ، اور تمہارے مذہب میں پوچھا جائے تو اس بی بی کے تو 18 بھائی ہیں، اور اس کا تو غازی جیسا جرنیل بھائی۔ آباد بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، 2 لفظ کہہ کے مجلس میں تمام کر رہا ہوں۔ مالک آپ کی قلبی ذہنی دعائیں اس پرسے کا صدقہ قبول ہو جائے۔ میں پہلے بھی کہہ دوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، دعاؤں کو مقصد نہ رکھنا، دعاؤں کو ہر دعائیں ذہن میں ضرور رکھنا، لیکن محرم کے دنوں میں مقصد دعا نہیں رکھنا، مقصد پرسا۔ جس کے بچے کو رونے آتے ہو نا، انہیں آپ کی ضرورتوں کا بھی پتہ ہے، دعاؤں کا بھی پتہ ہے۔ توجہ ہماری پرسے پہ رہنی چاہیے۔ جیسے زائرین ایئرپورٹ سے نکل شام کے قریب آتے، دمشق سٹی میں مسافرہ کا مدفن نہیں ہے، اب آبادیاں مل گئی ہیں، لیکن 14 کلومیٹر مین سے سیدہ جنگل میں اب شہر ہے زینبیہ، اور اولاد زہرا جہاں بھی دفن ہوتی ہے تو کسی کی جگہ پہ دفن نہیں ہے، غصبی جگہوں پہ اولاد محمد دفن نہیں ہوتی۔ پاکستان سے جو تعلق رکھنے والے چہرے ہیں، آپ گل میں ہوگا لاہور میں چھوٹی بی بی رقیہ کا 2-3 گورنمنٹوں میں تحریک چلتی رہی، اب تھوڑا عرصہ سے بی بی کا حرم نیا تعمیر ہو گیا۔ لاہور مہنگا شہر ہے، 1.5 کنال میں نے کہا کہ یہ غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہو، محکمہ مال کے کاغذ اٹھا کے دیکھو، تعمیر 1.5 کنال میں ہے، 72 کنال ملکیت ہے بی بی رقیہ کی لاہور۔ شام میں بھی کسی کی جگہ پہ دفن نہیں ہے، یہ جاگیر تھی عبداللہ بن جعفر تیار۔ آخری لفظ، جیسے زائرین جاتے ہیں 2 رویا سڑک جہاں سے شروع ہوتی ہے زینبیہ شہر، بی بی کے روضے کا مینار جب نظر آتا ہے
وہاں پہ ایک عربی زبان میں بورڈ لگا ہے جسے کم لوگ دیکھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں وہ بتا دوں آپ کو بورڈ پہ کیا لکھا ہے. سیدہ کی طرف سے بورڈ ہے آپ کے لیے, ماتمیوں کے لیے, اداداروں کے لیے, غائروں کے لیے. 4 لفظ عربی کے, تراحب بکم زینب بنت علی. ترجمہ اس کا یہ ہے, میرے حسین کے شیعوں زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے. آباد رہو, بی بی تیرا پرسا قبول کر, سیدہ تمہارا بات کو قبول کر, آباد میرے حسین کے اداداروں زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے. اور گفتگو ادھوری رہ جائے گی میری, بددیانتی ہوگی اگر میں سلام نہ کروں ان شہیدوں کو جو بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے. 9 سالہ جنگ میں سیدہ کی قبر کے پہرے پہ, پاکستان کے ماتمی, ایران کے ماتمی, بیروت کے, لبنان کے, عراق کے ماتمی. جیسے ہی اب آپ جائیں گے وہ جو مین گیٹ بی بی کا کھولتے ہیں, سیکورٹی کی وجہ سے سارے دروازے اب نہیں کھلتے, پیچھے گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں. میں جب پہلی دفعہ گیا نا ان شہیدوں میں نے 12-13 سال کی کم سن شہید کی تصویر دیکھی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ اتنی کم سنی میں کہاں سے آ کے شہید ہوئے. مجھے بتایا گیا یہ عراق سے تھا. باقی لوگ 8 گھنٹے بی بی کی قبر پہ پہرا دیتے. اور جب سے یہ بچہ آیا تھا یہ راتوں کو سوتا نہیں, دن بھی بی بی کے پہرے پہ, رات بھی سیدہ کی قبر کے پہرے پہ. سنو کیا تھا دارو پلیز مجھے ایک منٹ دے دے. جب اس بچے کے سینے پہ اکٹھے فائر لگے ہیں نا اور یہ شہید ہو کے گرا, اس کی جیب سے کی چٹ نکلی, اس پہ عراق کا ایڈریس تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا میں عراق چھوڑ کے شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں, میں اپنی بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. سیدہ تمہارا بات ہم قبول کر رہے ہیں, حسین کی بات تمہارا رونا قبول کر رہے ہیں. مجلس کیونکہ لائیو بھی چل رہی ہوتی ہے, آخری لفظ بہت ٹائم ہو گیا اور یہ آپ کی محبت میں, مگر نا ہم ذاکر مولی تو میرے بھی شاید پورے کرتے ہیں, آپ کی محبت میں پڑھے جا رہا ہوں. بس آخری لفظ ہے, اہل اسلام ہمارے بھائی اگر کوئی سن رہے ہو مجلس, انہیں فضائل کی سمجھ آ جاتی ہے, انہیں مصائب کی سمجھ نہیں آتی یہ کس بی بی کا دکھ ہے. لہذا میں اہل سنت بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جس بی بی کو ہم پرسہ دے رہے ہیں نا کہ تمہارے نبی کی بیٹی ہے اور اللہ نے اسے وہ شرم و حیا دی. اس کا بابا ترستا تھا کبھی زینب مجھ سے بولے, ساری زندگی اپنے بابا سے بھی اس نے گفتگو نہیں. اس کے بھائی ترستے تھے, اس کے بھائیوں کو بھی پتا نہیں تھا ہماری بہن کا قد کتنا ہے, کبھی اٹھ کے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں چلی. 21 رمضان کوفے والا امیر کائنات کا گھر, 19 رمضان تو ضرب لگی, 19 کا دن گزرا, 20 والی رات گزری, 20 کا دن گزرا, 21 رمضان والی رات ساری اولاد علی کی جمع تھی. کہ تمہارے مولا نے زخمی علی نے متلاشیانہ نظروں سے اپنی اولاد کے چہروں کو دیکھا. حسین چھپ گیا, بابا کے قریب بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو, اشارے پہ فرماتے ہیں قریبا. حسین بہت قریب جب آگے نا, مولا نے آہستہ سے کہا میری زینب کہاں. اللہ کرے آپ جتنا رونا چاہتے ہیں میری زینب کہاں. حسین رو کے کہتا ہے اجڑی آج تیرے پیروں کی طرف بیٹھ کے رو رہے ہیں. اللہ کسی کی بیٹیوں کو پردیس میں یتیم نہ کرے. بابا پردیس میں ہماری بہن یتیم ہو رہی ہے, بابا تیرے پیروں کی طرف بیٹھ کے رو رہی ہے. علی فرماتا حسین میں اور کچھ نہیں چاہتا, میری ایک حسرت ہے, اپنی بہن سے کہو
میری بیٹی سے کہو کہ مجھے چند قدم سارے بھائیوں کے موجود ان بھائیوں کے درمیان سے نا تھوڑا پیدل چل کے گزرے، مجھے معاف کرتے نا۔ حسین نے بہن کا بازو پکڑا، کہتے بابے کی آخری آرزو ہے تو بھائیوں کے درمیان تھوڑا پیدل چل دے، مجھے معاف کرنا، کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے۔ بی بی نے چوتھا قدم اٹھایا تھا، علی فرماتے بٹھا دے میری زینب کو، نہیں چل سکے گی۔ ہم روتے اس لیے ہیں جو سگے بھائیوں میں نہ چل سکی، اللہ جانے بدماشوں کے مجمع میں، اللہ جانے بڑوں کے میرے بھائی کو، اللہ جانے بغیرتوں کے مجمع میں، جب شراب